بزدل اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی۔ غزہ میں مساجد کے بعد ایمبولینسوں اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی۔ 140 بچے اور 100 سے زائد خواتین شامل۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز کر گئی۔ صہیونی فوج نے مریضوں کو لے جاتی ایمبولینسز پر میزائل مارا۔ شہری علاقوں میں گھروں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ غزہ کے اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں میں گھس کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لے لی۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم کو خبردار کر دیا، کہا نتن یاہو کی ایک غلطی اسرائیلیوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دے گی۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغ دیے۔ حماس کے حملوں میں 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی مارے گئے، 2500 سے زائد زخمی ہیں۔ مزاحمتی تنظیم نے 130 اسرائیلیوں کو قید کر لیا۔ اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوجیوں اور حماس میں جھڑپیں۔ تل ابیب میں افراتفری، پروازیں بند، فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں 4 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے ایکشن کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حماس نے خود سے کئی گنا طاقتور دشمن کو اتنا نقصان کیسے پہنچا دیا؟ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار حیران۔ بیروت اور بیت المقدس میں نیو یارک ٹائمز کے بیورو چیف ٹام فریڈمین نے کہا اسرائیل نے اربوں روپے کی مالیت سے حفاظتی دیوار بنائی جسے حماس نے بلڈوزروں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عسکری امور کے ماہر سیڈرک لیٹن نے کہا اسرائیل انٹیلیجنس بری طرح ناکام ہوئی۔ حماس کے راکٹ حملوں پر اسرائیلی حیران رہ گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے نگرانی کا جال بچھا رکھا تھا۔ حماس نے ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یرغمال اسرائیلیوں کی وجہ سے اسرائیل بھرپور حملہ نہیں کر سکے گا۔ حماس اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردوغان متحرک ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے۔ کشیدگی کم کرنے پر زور۔ طیب اردوغان کا امیر قطر کو ٹیلی فون۔ جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم سے بھی رابطے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور حماس سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل نے کہا غزہ میں پہلے صورتحال تشویشناک تھی، بجلی، پانی اور خوراک کی بندش سے المیہ جنم لے گا۔ ایک موقف ہے، اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے جس کے ہم بھی دائیں ہیں، اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں، فلسطینی ہماری نظر میں مظلوم ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں مشرق وسطی میں امن 2 ریاستوں کے قیام میں سے مضمر ہے۔ 2 ریاستوں کا قیام اسرائیل نے منظور نہیں کیا۔ فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ کہا ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے، وقت لگے گا مگر کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ دیا ہے۔ سعودی عربیہ میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عراق اور ایران اور یہ ممالک ہیں، انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ پاکستان کو بھی ذرا زیادہ دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا، انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون۔ پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں ہمارا موقف بڑا کمزور آیا۔ ڈر کے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل مقبوضہ علاقہ ہے۔ اسرائیل کا جو قبضہ فلسطین پر، ہندوستان کا کشمیر پر ہے۔ مودی اور نتن یاہو فرسٹ کزن ہیں۔ یہ غاصب، فاشسٹ اور اسلام دشمن ہیں۔ یہ دونوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ اصولی موقف اختیار کیا جائے۔
سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن کی آن پر قربان، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ قوم بہادر جوانوں کی قربانیوں کی مقروض ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کم از کم اس ادارے یا کہیں اور کسی کو ماسٹر نہیں بنے دیں گے۔ میں ماسٹر نہیں، آئین کے ماتحت ہوں۔ کس بینچ کو کون سا کیس بھیجنا ہے یہ پریکٹس بطور چیف جسٹس ختم کر دی۔ یہ کام رجسٹرار کے حوالے کر دیا۔ قانون اور آئین چیف جسٹس کی خواہشات پر نہیں، تمام معاملات قانون اور آئین کے مطابق چلنے چاہیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا دنیا میں اب کہیں بھی ماسٹر آف روسٹر نہیں، ایک شخص کے پاس بینچز کی تشکیل کا اختیار کیس کا نتیجہ متاثر کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس منیب نے استفسار کیا اس قانون کے بعد ماسٹر آف روسٹر کون ہے؟ قاف لیگ کے وکیل زاہد ابراہیم نے کہا ماسٹر آف روسٹر کا فیصلہ کمیٹی کرے گی، کمیٹی میں پارلیمان ماسٹر آف روسٹر ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے پارلیمنٹ کو اختیار مل گیا؟ یہاں سابق چیف جسٹس صاحبان سے متعلق باتیں اٹھائی جائیں تو مجھے شدید تحفظات ہیں، جو یہاں اپنا دفاع کرنے موجود نہیں ان کا معاملہ نہ اٹھایا جائے۔ Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. اگر پارلیمان کے لیے سپریم کورٹ کے ہر معاملے میں مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ ایکٹ سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے، سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا کارروائی کیسے چلاؤ، یہ مداخلت نہیں تو اور کیا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اگر پارلیمنٹ قانون سازی کی مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ کہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایکٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے ساتھ 2 کو پائلٹ بھی لگائے گئے ہیں، ہم اپنے سائڈ اور کو پائلٹ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال یہی ہے پارلیمنٹ اس قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں؟ ہمیں پارلیمان کی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ نمبر گیم کا معاملہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کر دیتا ہے۔ ہزاروں کیسز میں 184(3) کے اختیار کا استعمال کیا گیا۔ اگر سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے غلط کیا تو پارلیمان کو تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بیرک کے ساتھ دیوار گرا کے جگہ بڑھانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں واک کے لیے اضافی جگہ فراہم کرنے کی استدعا منظور۔ سائفر کیس میں جج ابوالحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے کمروں کا سرپرائز وزٹ کیا اور کمروں کو چیک کر کے ڈائریکشن بھی دی۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کسی سہولت کا مطالبہ نہیں کر رہا، جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جائیں، ورزش اور چہل قدمی کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود پر فرد جرم 17 اکتوبر کو عائد ہوگی، وکلا کو چلان کی نقل فراہم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مخالفین کی ایما پر مقدمات کیے گئے۔ گرین شرٹس آئی لینڈرز کو ہرانے کے لیے تیار۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ آج حیدرآباد دکن میں سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں شاہینوں کا پلڑا بھاری، 92 میچ اپنے نام کیے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان سری لنکا کے خلاف ناقابل شکست ہے، پوائنٹس ڈبل کرنے کا بہترین موقع۔ اہم میچ کے لیے شاہینوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس۔ کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں نے حیدرآباد کے جم خانہ گراؤنڈ میں مشقیں کی۔ محمد نواز سری لنکا کے خلاف بھی تگڑی پرفارمنس دکھانے کو تیار۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کہتے ہیں معلوم ہے ہمارا ٹاپ آرڈر مشکلات کا شکار ہے۔ نیدرلینڈ کے خلاف کامیابی سے اعتماد ملا، ہر 2 پوائنٹس اہمیت رکھتے ہیں۔ پاک بھارت میچ اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی۔ احمد آباد پولیس کا کہنا ہے پاک بھارت میچ کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں۔ 7,000 پولیس اہلکار اور 4,000 گارڈز
14 اکتوبر کو اسٹیڈیم کے اطراف میں ڈیوٹی دیں گے۔ احمد آباد پولیس کمشنر نے بتایا میچ سے پہلے دھمکیاں بھی دی گئیں مگر پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی مکمل تیار ہیں۔ ICC ڈمی ہے، BCCI بہت اسٹرانگ بورڈ ہے۔ جے شاہ صاحب جو ہیں انہیں تو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے۔ زینب عباس کا جی اس کا بھی افسوس ہے، ایز اے کرکٹر ایز اے پاکستانی ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ PCB ٹوٹلی انکوائری ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر باسط علی کہتے ہیں ICC ڈمی ہے، BCCI بہت مضبوط ہے، حالانکہ جیشا کو اس کے محلے والے نہیں جانتے۔ آج کے میچ کے لیے میری وہی ٹیم ہے جو پہلے تھی۔ کامران اقبال کہتے ہیں زینب کے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے، زکا اشرف کو بھارت نہیں جانا چاہیے، سری لنکا کے خلاف فخر کے ساتھ ہی جائیں، بھارت کے میچ تک یہی ٹیم کھلائی جائے۔ اداکارہ نتاشا علی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، کہتی ہیں آج کا میچ پاکستان ہی جیتے گا۔ مصطفیٰ چودھری نے دھارا میاں داد کرو، آدھی نے بکھیری خوب مسکراہٹیں۔ نیوزی لینڈ کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری کامیابی، نیدرلینڈز کو 99 رن سے شکست دے دی۔ 323 رنز کے تعاقب میں ڈچ ٹیم 223 رنز بنا سکی۔ ایکرمین نے نصف سینچری بنائی۔ کیویز کے سینیٹر نے گھومتی گیندوں کا کمال، آدھی ٹیم آؤٹ کر دی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست۔ زکا اشرف کا سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی سے رابطہ، پاکستانی صحافیوں اور فینس کے ویزا میں تاخیر کے معاملے پر گفتگو۔ PCB نے ویزا اجرا میں تاخیر پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا۔ معاملے پر پاکستان امبیسی کے ذریعے بھارتی وزارت داخلہ سے رابطے کی درخواست۔ بھارت میں پاکستانی ٹیم کی سیکیورٹی پر بھی بات کی۔ جھوٹے پروپیگنڈے پر پاکستانی ICC پریزیڈنٹر زینب عباس نے بھارت چھوڑ دیا۔ ICC نے تصدیق کر دی۔ ICC پریزیڈنٹر کے خلاف بھارتی وکیل نے گزشتہ دنوں سائبر کرائم میں جھوٹی شکایت درج کرائی تھی۔ دلی پولیس کو FIR کاٹنے کی درخواست بھی دی گئی تھی۔ بھارتی وکیل نے زینب پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے 8 برس پہلے بھارت کے خلاف ٹویٹ کیا تھا۔ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے بارے میں اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا جنگ نہیں رکے گی، عرب لیگ نے خبردار کر دیا۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا اگر اسرائیل کی ہٹ دھرمی اسی طرح برقرار رہی تو یہ آخری جنگ نہیں، یہ تب تک جاری رہے گی جب تک اسرائیل ہوش کے ناخن نہ لے۔ روس کی امریکہ اور اتحادیوں کی دوغلی پالیسیوں پر تنقید، وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا مغربی اتحادی اسرائیل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ چین کا جنگ بندی کے لیے عالمی برادری پر مشترکہ کوششیں شروع کرنے پر زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا عالمی برادری امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی پر سلامتی کونسل اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، اسپتال میں زخمیوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹر کو شوہر کی شہادت کی خبر ملی۔ خاتون باہر آئی تو بیٹی سے سامنا ہوا، جس نے والدہ سے کہا میرے والد شہید ہو گئے۔ غم سے نڈال ماں بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگ گئیں، روتی بھی جا رہی تھی اور وکٹری کا نشان بھی بنایا۔ چیئرمین PTI کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس، الیکشن کمیشن درخواستوں پر ابتدائی سماعت آج کرے گا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ چیئرمین PTI تو شخانہ کیس میں نااہل ہوئے، پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے، ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لینے پر انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA میں مقدمے کی درخواست پر قمر باجوہ، فیض حمید اور FIA کو نوٹس جاری کر دیا۔ صحافی جاوید چودھری، شاہد میتلا، پیمبرا پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹس۔ ہمارا پکا ہے میں کراچی کو کرائم فری اسٹیٹ، ہم نے تقریباً 1700-1800 لوگوں کو پکڑ لیا ہے، ان کو واپس بھی بھیج رہے ہیں۔
کراچی کو کرائم فری اسٹیٹ بنائیں گے. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں زمینوں پر قبضے کرنے والا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی سخت ایکشن ہوگا. غیر قانونی مقیم افغانوں کو پکڑا ہے, انہیں واپس بھجوا رہے ہیں. جن افغانوں کے پاس نادرہ شناختی کارڈ ہے ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کریں گے. ملک کے بلائی علاقوں میں موسم سرما کی انٹری. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. لاہور میں تیز آندھی کے ساتھ بارش سے کئی مقامات پر درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے. شیخوپورہ, حفظ آباد, گجرانوالہ, جہلم اور اٹک میں بھی بادلوں کی رمجھم. خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی کئی مقامات پر بارش کے بعد موسم ساڑ. افغان صوبے ہرات میں قیامت خیز زلزلے سے انبار 2500 تک پہنچ گئیں. بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی ہے. ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا ہرات میں زلزلے پر اظہار افسوس. کہا دکھ کی گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہیں. این ڈی ایم اے کو متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کی ہدایت. اور اولمپکس میں 128 سال بعد کرکٹ کی واپسی کا امکان روشن. لاس اینجلس اولمپکس کی آرگنائزر کمیٹی نے کرکٹ کو 2028 کے اولمپکس میں شامل کرنے کی سفارش کر دی. آئی سی سی اگلے 2 سال میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کارروائی کے بعد منظوری دے دے گی. آئی سی سی چیئرمین گریگ بارکلے اولمپکس میں کرکٹ کی شمولیت کے امکانات پر خوش. سال 1900 میں پیرس اولمپکس میں کرکٹ کا پہلی اور آخری بار شامل کیا گیا تھا.